اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ مومنین کرام، میں نے جس سورہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور انتہا سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ رسول سے مخاطبت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور آپ اللہ کی نماز پڑھیں اور قربانی دے، اور آپ کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ ابتر رہے گا۔ میں آپ تمام مومنین کرام سے چند لمحے چاہتا ہوں کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ مجھے سنیں اور اپنے مومن ہونے کی دلیل کو پیش کریں۔ آج کا جو پراشوب زمانہ ہے، اس میں یہ سورہ اور سورہ کی خصوصاً وہ تیسری آخری آیت اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ ابتر رہے گا۔ یہ سورہ کو کب نازل کیا گیا؟ اس وقت نازل کیا جب رسول اللہ کے دونوں بچے جو دونوں تھے چلے گئے دنیا سے، اور لوگ آ کر تانا دے رہے تھے رسول اللہ کو، اور جب رسول راستے سے گزرتے تو کچھ باتیں رسول کے کانوں تک پہنچ رہی تھی جس پر رسول کے دل پر اثر پڑا۔ اللہ نے اسے محسوس کیا اور جبرائیل کو یہ کہہ کر بھیجا، یہ سورہ دے کر کہ نبی کو سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر یعنی کثیر تعداد اولاد کی ہم نے آپ کو عطا کی، اور ایسی اولاد ہم نے آپ کو عطا کی کہ جو باقی رہنے والی ہے۔ آپ دیکھیں آج کرۂ ارض پر کہیں پر آپ چلے جائیں، کسی مقام پر چلے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں باقری ملے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو جعفری ملے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو حسینی ملے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو زیدی ملے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک وہ کثیر تعداد جو اللہ نے کہا کہ ہم نے عطا کی وہ آج باقی ہے، انشاءاللہ تعالی باقی رہنے والی ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی نے کہا تھا کہ یا علی، میری جو ذریت ہے، میری جو نسل ہے، وہ آپ کے صلب سے آگے بڑھے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کا کیا مقام، کیا مرتبہ تھا۔ آج ہم کو خصوصاً اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں بہت غور سے سننا ہے میں جو کہہ رہا ہوں۔ یہ بی بی کا مقام و مرتبہ کیا تھا کہ وہ خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر نے فرمایا کہ فاطمہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ خوش ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، جس کسی نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور آپ دیکھیں رسول جب بھی کوئی جنگ کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں شہزادی فاطمہ کے گھر پر آتے اور بی بی کے چہرے کو دیکھ کر چلے جاتے۔ جب پلٹ کر آتے تو سب سے پہلے شہزادی کے گھر پر آتے، اور جب بھی آپ کی نگاہ شہزادی کے چہرے پر پڑتی تو رسول مسکرانے لگتے۔ آپ دیکھیں رسول اتنی محبت کرتے تھے، صرف بیٹی ہے اس لیے نہیں، اس لیے محبت کرتے تھے اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ عصمت مطلقہ کی حاملہ تھی شہزادی، وہ مقام عطا کیا اللہ نے کہ کائنات میں کسی کو وہ مقام عطا نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں جو شہزادی کے در پر جس نے اپنے جبینوں کو جھکایا ہے وہ آج ولی بن گئے ہیں۔ شہزادی کا وہ مقام، وہ مرتبہ ہے۔ ایک وقت رسول مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں اور شہزادی کے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ فاطمہ کے قریب سے، فاطمہ کے گھر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، یعنی گویا بتایا کہ فاطمہ کا گھر جنت ہے، اور فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کا چین ہے۔ رسول خوش ہوتے تھے جب فاطمہ مسکراتی، اور ساری تھکان و مصیبت جو رسول پر اس وقت
یہودی اور نصارہ کر رہے تھے، جب رسول گھر میں آتے شہزادی کو دیکھتے تو مسکرانے لگتے تھے۔ شہزادی کا مقام و مرتبہ اس کم وقت میں بتا نہیں سکتا، بس یہ سمجھ لے کہ جب بھی شہزادی آتی تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تنہا رسالت محمد عربی نہیں کھڑی ہو رہی تھی، آدم سے لے کر خاتم تک یہ نبوتیں کھڑی ہو رہی ہے، یہ شہزادی آ رہی ہے، یہ شہزادی کا مقام ہے، یہ شہزادی کا مرتبہ ہے۔ آپ سوچے رسول اللہ کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور یہ وہ فاطمہ بی بی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ کب کہا کہ جب رسول جنگ سے واپس آتے تو یہی بی بی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا یعنی رسول خدا کے چہرے کو صاف کرتی، آپ کے بدن سے جو گرد ہوتی اسے ہٹاتی، آپ کی تلوار جو ہوتی اسے آپ لے لیتی، اور آپ کے چہرے کو پر آپ پانی ڈالتی، آپ کے سامنے دودھ کو لا کر رکھتی۔ رسول اللہ مسکراتے کہتے یہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ تو سوچے آپ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہیں آتی، وہ رسول فرما رہے ہیں۔ اور مولا سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی چیز آپ کے لیے کیا کائنات میں ہے؟ تو کہا کہ مجھے فخر ہے میرے بابا جناب ابو طالب علیہ السلام پر، ایسا بابا مجھے ملا، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی زوجہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ شہزادی بہت بلند مرتبہ، آپ اندازہ کریں یہ بی بی کا کیا حال کر دیا گیا۔ یہ بی بی کے در پر آگ کے شعلے لگائے گئے، یہ بی بی دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے کرسی کو لا کر پیش نہیں کیا۔ جب بی بی آئی تھی دربار میں تو بال آپ کے سیاہ تھے، جب پلٹی ہیں چند گھنٹوں میں بال سفید ہو گئے۔ بی بی کا یہ عالم ہو گیا کہ صبح ہوتی تو کہتی ہائے بابا، شام ہوتی تو کہتی ہائے بابا۔ رسول کے دنیا سے جانے کے 75 یا 90 دن میں شہزادی دنیا سے چلی گئی، لیکن کس مصیبت سے گئی ہیں کہ آپ کی پھسلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ کبھی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو دیوار کا سہارا لیتی، اور وصیت فرمائی ہے شہزادی نے کہ ابو الحسن کہتی تھی مولا کائنات کو، ابو الحسن آپ مجھے کفن دینا، آپ مجھے دفن کرنا، اور آپ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کوئی غیر میرے جنازے میں آنے نہ پائے، کہ ابو الحسن آپ مجھے دفن کرنا۔ مومنین کرام، جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہی ہے اہم بات کہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، مولا کائنات نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوا جس پر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں مولا کائنات نے کیا بتایا ہے، ہم تک کیا پہنچایا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ ہم پڑھ نہیں سکے، ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے نماز ہو، بس یہ سننا تھا۔ امیر المؤمنین کو جلال آ گیا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آپ کی ردا زمین پر گر گئی، آپ کی گلے کی رگیں پھول گئی، آپ نے تلوار کو ذوالفقار کو بے نیام کیا، شہزادی کی قبر پر بیٹھ کر آپ نے تلوار کو زمین پر رکھ کر کہا کہ عرب کی کسی ماں نے اگر بیٹے کو جنا ہے آئے اور میری فاطمہ کی قبر سے اگر کوئی ایک ذرہ بھی ہٹائے گا تو آج خدا کی قسم واللہ میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دوں گا، کوئی فاطمہ کی قبر سے ایک ذرہ ہٹا نہ پائے۔ اور آج میرا مولا کتنا تڑپ رہا ہوگا کہ جب شہزادی کے روزے کو مسمار کر دیا۔ یہ بی بی لاوارث نہیں ہے کہ کسی نے روزے کو مسمار کر دیا۔ آج آپ چلے جائے بقی کا کیا عالم ہے، آج ساری دنیا لاک ڈاؤن سے پریشان ہے، ابھی ابھی شب برات گزری ہے، کوئی قبرستان جا نہ سکا، تو دل میں مجھ سے کئی لوگوں نے کہا مولانا اس بار پہلی بار ہم اپنے والد والدہ کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھ نہ سکے۔ ایک کرب دل میں ہے، ایک تڑپ دل میں ہے، ایک بے چینی ہے، وائے ہو کرونا وائرس پر یہ لاک ڈاؤن کیسا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ عالم ہے دنیا والوں کا، اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ایک سال میں ایک مرتبہ کبھی نہیں ہوا آپ جا کر سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے تو دل میں ملال ہے، ایک کرب ہے کہ ہم جانے سکے۔
آپ مجھے بتائیے کہ شہزادی کی قبر کیسے ویران پڑی ہوئی ہے، کیسے وہاں پر جالیوں کو لگایا گیا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے، یہ لاک ڈاؤن سے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اتنے برسوں سے وہاں پر جو لاک ڈاؤن پڑا ہوا ہے کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ ہیومن رائٹس والے، انسانیت کی بات کرنے والے کہاں پر ہے؟ آئے دیکھے، کیوں نہیں آ کر کہتے کہ بی بی کا روزہ دوبارہ سے بنایا جائے؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ روزہ بنائیں، ہم اپنے بی بی کا روزہ بنائیں گے، آپ کی نجس دولت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو پاک پیسہ ہوگا اس سے ہم شہزادی کا روزہ غریب بہت جلد ہم بنا لیں گے۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دی جائے تو ہم پانی بھی ہمارے پاس سے لے جائیں گے، گارا بھی ہمارے پاس سے لے جائیں گے، مٹی بھی ہمارے پاس کی ہوگی، سب کچھ ہمارے پاس ہوگا اور ہم شاندار بی بی کا روزہ بنائیں گے۔ کرب ہے، تڑپ ہے، آج احساس ہو رہا ہے ساری دنیا کو کہ دیکھے کہ اگر ہمارے ماں باپ کی خبر پر ہم نہ جا سکے تو تکلیف ہو رہی ہے، اور شہزادی کا روزہ اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ دنیا متوجہ ہو، عالم ہو کہ ذاکر ہو کہ خطیب ہو کہ شاعر ہو کہ چاہنے والا ہو، جو قلم سے لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو ٹویٹ کر سکتا ہے ٹویٹ کرے، جو تقریر کر سکتا ہے تقریر کرے، جو آ کر پیپر میں لکھ سکتا ہے، اداریہ لکھ سکتا ہے لکھے، اور دنیا کو متوجہ کرے کہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، جب تم گھروں میں محروس ہو جاتے ہو، اپنے اپنے گھروں میں اتنی تکلیف ہوتی، جب اپنے قبرستانوں کو نہیں جا سکتے، تو ہماری شہزادی اتنے سالوں سے وہاں پر ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا، کوئی چلا بھی جائے تو اسے کوڑوں سے مارا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ دنیا، یہ انصاف ہے؟ آپ مجھے بتائے کہ کیا حال ہو گیا ہے آج دنیا کو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اب تم تکبر کرنے والے، بڑی بڑی حکومتیں ناز کرنے والے اپنے اپنی دولت پر، اپنے اسلحہ پر، اپنے افکار پر، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر اتنا بڑا فکر کرنے والے، غرور کرنے والے ایک چھوٹے سے وائرس نے اور پوری دنیا کو اس موقع پر لا کر رکھ دیا ہے کہ ہر انسان پریشان ہے، حیران ہے، ہر انسان اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھر رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایک وائرس کو میں نے، یا کسی نے کہیں سے آیا، ایک وائرس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، لیکن وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن یہ ایک ہمارے لیے ٹہوکا ہے، ایک فکر کو لانا ہے، ایک سوچ کو لانا ہے، ایک چینج کو لانا ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا۔ کیوں نہ ہو، باطل کو تو فنا ہی ہونا ہے، اب باطل فنا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایسا موقع آ گیا، اختتام پر پہنچ رہا ہوں، ایسا موقع آ گیا کہ اب لوگوں کو دفن بھی نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، خاکستر کیا جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے، وہاں پر اتنے مر رہے ہیں، ایسے ایسے ملک جو اتنی تیزی سے ترقی کرنے والے اتنے مر رہے ہیں کہ قبر کھودنے والے نہیں ہے وہاں پر، اور کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، تو سب کو آ کر جلایا جا رہا ہے۔ بس میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، جو مجھ کو سن رہا ہے میری آواز کو پہنچائے کہ آواز کو اٹھانا ہے کہ شہزادی کا روزہ بنائے، کسی نہ کسی طرح سے ہم بنائیں گے، لیکن صرف ہم کو اجازت دے دے، ہم آئیں گے جلدی سے شہزادی کا روزہ بنائیں گے، وہاں سے لاک ڈاؤن کو ہٹائیں۔ یہ لاک ڈاؤن میں آپ کا دم کیسے گھٹتا ہے؟ ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارا دم گھٹ رہا ہے، جب سے شعور ہم میں ہمارا آیا ہے ہمارا دم گھٹتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ شہزادی کا روزہ مسمار کر دیا گیا، وہاں کی ایسی خبریں، ایسی حالت میں ہمارا دم نکلتا ہے۔ ہر وقت ہم دعا کرتے ہیں جلد سے جلد بی بی کا روزہ بن جائے، مزار بی بی کا بن جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں ہم کوشش کریں گے کہ بی بی کا روزہ بن جائے۔ بس یہی ہماری تمنا، یہی آرزو ہے۔ کون جیا ہے، کون رہا ہے، سب کو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو جانا ہے، سب اللہ ہی کے ہے۔ اور یہ ایام بھی آ گئے ہیں کہ مولا کائنات، مشکل کشا، جو ہر کوئی جب بھی مصیبت پڑتی تو مولا کو آواز دیتا، وہ مولا کے سر پر ظالم نے ایسا وار کیا، فرق مبارک آپ کا شہید ہو گیا، اور آپ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم
علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں، علی اور حسین کے چاہنے والوں، یہ وہ علی ہے کہ جو بیواؤں کا سہارا تھے، یہ وہ علی ہے جو غریبوں کی مدد کرتے تھے، یہ وہ علی ہے جو مسکینوں کی مدد کرتے تھے، یہ وہ علی ہے جو بھوکوں کو راتوں میں کھانا پہنچاتے تھے، یہ وہ علی ہے جو انسانیت کو اتنے عروج پر لے کر گئے، یہ وہ علی ہے جو محبت کرنے والے۔ ایسے مولا کو ظالم نے ایسا وار کر دیا کہ مولا کا فرق مبارک شہید ہو گیا، مولا کے سر سے لہو جاری ہو گیا، اور مولا بار بار تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زینب مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ جب بی بی اٹھاتی تو کہتی زینب مجھے لٹا دو۔ جراح نے یہ دیکھا زخم کو اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا حسن سے، مولا حسن سے کہ بس یہ ایسا کاراوار تھا کہ وار کے ساتھ تلوار میں زہر بجھا ہوا تھا، سارا زہر اور جسم مبارک میں سرایت کر گیا ہے۔ اب یا علی آپ وصیتیں کر لے۔ علی وصیت کرتے جا رہے ہیں، بیٹا حسن غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، خدا حافظ میرے لال۔ بس ایک مرتبہ خندیلیں ٹکرانے لگی، آواز آئی کہ مولا کائنات شہید ہو گئے، حسن و حسین یتیم ہو گئے، فاطمہ بی بی تڑپ رہی ہوگی، رسول سر بیٹ رہے ہوں گے، زینب رو رہی ہے، میرا بابا دنیا سے شہادت کر گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین والصیام الذین ظلموا ایاما خلب ینقلبون۔